اس کے بعد محمد انس درجہ عربی دوم کو دعوت اسٹیج دے رہا ہوں کہ وہ آئے اور اسلامی تعلیم کی اہمیت کے موضوع پر تقریر پیش کریں۔ محمد انس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضة على كل مسلم او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ صدر محترم، بزرگان ملت اور میرے نوجوان دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم ایک قیمتی اور عظیم نعمت ہے جس کی بنا پر انسان کو انسان کہا جا سکتا ہے، اور جہاں تعلیم نہ ہو وہاں سے حیوانیت کی بو آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے تعلیم پر بڑا زور دیا اور قرآن کریم نے صاف طور سے بالکل وضاحت کے ساتھ اعلان کر دیا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ رب العالمین تم لوگوں میں سے مومنوں کے اور ان لوگوں کے درجات کو بلند فرمائیں گے جو تعلیم سے آراستہ ہے۔ کہیں یوں فرمایا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا اہل علم اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ جس طرح ایمان اور کفر برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح نور اور ظلمت برابر نہیں ہو سکتے، ٹھیک اسی طرح اہل علم اور غیر اہل علم برابر نہیں ہو سکتے۔ یہی وہ علم ہے جس کی بنیاد پر انسان کو اشرف المخلوقات کے لقب سے نوازا گیا، اور اسی کی وجہ سے انسان فرشتوں پر فوقیت لے گیا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آج امت مسلمہ کے اکثر افراد علم کو اہمیت نہیں دیتے؟ علم نبیوں کی میراث ہے اور دولت فرعون و حامان کی۔ دولت کی حفاظت انسان کو خود کرنی پڑتی ہے، مگر علم خود انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ دولت خرچ کرنے سے گھٹتی ہے مگر علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہم مسلمانوں کی پستی اور پسماندگی کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر عزم و حوصلہ کی کمی ہے۔ ہم مفلسی کا رونا روتے ہیں اور ہم تعلیم گاہوں کی دوری کی شکایت کرتے ہیں، اور علم کے بجائے جہل اور ناواقفیت کے اندھیروں کو اختیار کرتے ہیں۔ حالانکہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا اطلبوا العلم ولو کان بالصین، اگر علم کے لیے چین کے ملک تک جانا پڑے تب بھی طلب علم کی خاطر وہاں جاؤ۔ سچ کہا ہے کسی شاعر نے، مچھلیاں پانی میں ذر خاک میں برگ و شجر، مچھلیاں پانی میں ذر خاک میں برگ و شجر، نیک عالم کو دعا دیتے ہیں ہر شام و سحر۔ اے اسلام پر تنقید کرنے والوں، ذرا سر اٹھا کر اسلامی تعلیمات کو دیکھو، اور ہم خم ٹھوک کر کہتے ہیں کہ اسلام کی جو پاکیزہ تعلیم ہے اس کی ادنا سی نظیر بھی کسی دوسرے مذہب اور دھرم میں نہیں مل سکتی۔ ذرا بتلائیے کہ ہے کوئی مذہب جو اپنے ماننے والوں سے یہ کہتا ہو کہ جب تم بازار جاؤ اور تمہارے ہاتھ میں ہتھیار ہو تو اس کے رخ کو نیچے کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے؟ کیا ہے کوئی دھرم جو اپنے پیروکاروں کو یہ تعلیم دیتا ہو کہ جب تم راستے میں جا رہے ہو اور کوئی تکلیف دہ چیز راستے میں پڑی ہو تو اس کو اٹھا کر کنارے کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا کے کسی بندے کو ٹھوکر لگ جائے؟ کیا ہے کوئی دھرم جو یہ تعلیم دیتا ہو کہ تمام انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہے، اس میں چھوٹا بڑا کوئی نہیں؟ کیا ہے کوئی مذہب جو یہ تعلیم دیتا ہو کہ تمہارے لیے اس وقت تک کھانا حرام ہے جب تک تمہارے غریب پڑوسی کے گھر میں روٹی کا انتظام نہ ہو جائے؟ یہ اسلامی تعلیمات کا چھوٹا سا خاکہ ہے جس میں رحمت ہی رحمت ہے، محبت ہی محبت ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے تشریف ہی اس لیے لائے تھے آپ لوگوں کو تعلیم سے آراستہ کریں۔ ہم بتلانا چاہتے ہیں کہ اٹھا کر دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو آپ نے فرمایا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اے پروردگار ان میں کوئی ایسا رسول بھیجیے جو ان کو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے اور ان کے دلوں کی صفائی کرے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ ذرا غور کیجئے تعلیم کی اہمیت کے بارے میں اللہ کے خلیل دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ان میں کوئی ایسا رسول بھیجیے
بھیجیے جو ان کو تعلیم سے آراستہ کریں. لیکن ہم اتنا ضرور کہیں گے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم دلائے اور ان کی اسلامی تربیت کرے. ہم یہ نہیں کہتے کہ انگریزی نہ پڑھائے، بلکہ انگریزی تو وقت کی ضرورت ہے، اس کی تعلیم بھی ضروری ہے. اس لیے قرآن و حدیث کی تعلیم دلانا لازم اور ضروری ہے تاکہ ہمارے بچے صحیح معنی مسلمان بن سکے اور اسکول کالج اسلام مخالف دیومالائی تعلیم سے محفوظ رہ سکے. علم ایک نور ہے جو دل کو جلا دیتا ہے، علم ایک نور ہے جو دل کو جلا دیتا ہے، نقش باطل کی طرح جہل مٹا دیتا ہے، لذت عشق سے عالم کو منور کر کے آدمی کو صحیح انسان بنا دیتا ہے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.